فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم يومنا هذا إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ صلوات بر محمد۔ حضرات، آپ مسلسل کئی دنوں سے شب و روز مجلسیں کر رہے ہیں، اور آج صبح بھی جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ بلا فاصلہ مسلسل متواتر مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے حوصلے کو جتنی بھی داد دی جائے کم ہے، کیونکہ آپ ذکر اہل بیت کے معاملے میں نہ تھکن محسوس کرتے ہیں، نہ کوئی دقت، نہ کوئی پریشانی محسوس کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم اسی ذکر کے صدقے میں جی رہے ہیں، اسی ذکر کے حوالے سے جیتے ہیں اور اسی ذکر پر مرتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، پروگرام طولانی ہے، مجلس کے بعد ساری رات محفل کا بھی سلسلہ ہے، شعراء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے کلام بھی آپ کو سننے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، اور میں نے آپ کے سامنے انتہائی مختصر سی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ میں انتظامیہ کمیٹی کے ممبران سے کہوں گا کہ اگر ہو سکے تو ذرا یہ جو ہنگامی حالات ہیں اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، ورنہ یہ مجمع کیا سنے گا جب میں ہی نہیں سن پا رہا ہوں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ ارشاد قدرت ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے تمہیں راہ ہدایت دکھا دی، ہم نے تمہیں سبیل ہدایت کی طرف رہنمائی کر دی ہے، اور اب تمہیں اختیار دے دیا ہے اما شاکرا و اما کفورا۔ چاہو تو میرے شاکر بندے بن جاؤ، اور چاہو تو کافر بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات نے اس دنیا میں کسی شے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ دنیا کی ہر شے کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جب کائنات میں اللہ نے کسی شے کو بلا غرض و غایت کے پیدا نہیں کیا، بلا کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے،
اس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ نے اسے بھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہوگا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اپنی اپنی جگہ پر اپنے مقصد حیات کو، اپنے مقصد تخلیق کو بنحو اتم پورا کر رہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، ستارے اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں، یہ سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے اور ٹائم پہ غروب کر جاتا ہے، چاند کے بھی نکلنے کا ایک وقت معین ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ، کائنات کی کوئی شے اپنے معبود سے، اپنے خالق سے سر منہ بغاوت نہیں کرتی ہے، کوئی شے بھی اللہ سے بغاوت نہیں کرتی ہے۔ اس لیے کیا مثلاً کوئی ستارہ بغاوت کر جائے اور اپنے محور سے ہٹ جائے تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے اپنے ٹائم پہ نظر آتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب غیبت اختیار کر لیتا ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم چاہیں کہ آج سورج 5 منٹ پہلے نکل جائے تو یہ ہو نہیں سکتا، ہم چاہیں کہ 3 منٹ کے بعد آج سورج غروب کرے، یہ ہو نہیں سکتا، اس میں ہماری کوئی دخالت نہیں ہے۔ آپ اسی طریقے سے دیکھیں، شاید میں بہت اونچی بات کرنے لگا، ظاہر ہے کہ ہم زمین کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زمین پہ غور کریں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، سب کے سب اپنے مقصد تخلیق کو بنحو احسن، بنحو اتم پورا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ پیڑ پودے، یہ درخت، توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ سب اپنے مقصد وجود کا پورا کر رہے ہیں۔ کمال ہے کہ اللہ نے جس گل کو جو رنگ دے دیا آج تک اس میں وہی رنگ باقی ہے، اور اللہ نے جس پھول کو مہکنے کی جو ادا دے دی آج تک اس میں وہی مہک باقی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ گلاب کی خوشبو چنبیلی میں چلی جائے، چنبیلی کی خوشبو گلاب میں آ جائے، گیندے کی خوشبو، توجہ فرما رہے ہیں آپ، کسی اور پھول میں چلی جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو گل، جو پھول جب سے ہے، نہ اس نے اپنا رنگ بدلا نہ ڈھنگ بدلا، توجہ فرما رہے ہیں آپ، نہ رنگ بدلا نہ ڈھنگ بدلا۔ آپ پھولوں سے ذرا اوپر اٹھ کے سوچئے تو آپ کو نظر آئے گا، پھلوں کو اللہ نے جو لذت دے دی آج تک اس پھل میں وہی لذت باقی ہے، جس میوے کو جو اللہ نے ٹیسٹ دے دیا اس میں وہی ٹیسٹ باقی ہے۔ بادام ہے، اس کا اپنا ٹیسٹ ہے، توجہ ہے، پستہ ہے، اس کا اپنا ٹیسٹ ہے۔ اب میں ذرا سا بادام اور پستے کی بات اس لیے کرنے لگا کہ تھوڑی سی آپ نے بیداری، اس کی حکمت کو دیکھیں آپ کہ قدرت نے کتنا اہتمام کیا، یہ نعمتیں جو پیدا کی ہیں اس میں کتنا اہتمام کیا ہے۔ جس عضو بدن کے لیے جو شے مفید تھی اسے وہی شکل دے دی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جس عضو بدن کے لیے جو شے مفید تھی اسے وہی شکل دے دی۔ آپ اگر غور کریں تو آپ کو بہت کچھ معلوم ہوگا اسی مجلس میں کہ بادام آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے، اللہ نے بادام کو آنکھوں کی شکل دے دی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، غور کر رہے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اخروٹ دماغ کے لیے بہت ہی مفید شے ہے، لہذا اس کو شکل بھی بھیجے کی دے دی۔ یہ جو سیب ہے اسے مفرح قلب کہا جاتا ہے، یعنی دل کے لیے بہت مفید ہے، سیب کو دل کی شکل دے دی۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ کیا اس کی شان ہے، کیا اس کی قدرت ہے؟ ایسی بہت ساری چیزیں۔ یہ ککڑیوں کو دیکھ لیں آپ، یہ ککڑیاں آنتوں کے لیے بہت مفید ہے، لہذا اسے آنتوں کی شکل دے دی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے دیکھا کہ قدرت نے کتنا اہتمام کیا ہے کہ جو نعمت انسان کے جس عضو بدن کے لیے مفید ہے اسے وہی شکل دے دی۔ اور کمال یہ ہے کہ جس پھل کو اللہ نے جو لذت دے دی آج تک اس میں وہی لذت باقی ہے، اور جس پھل کو اللہ نے جیسی ترشی دے دی اس میں آج بھی ترشی باقی ہے۔ آم کو حلاوت دے دی، میں آم کہہ رہا ہوں لیکن بات خاص ہے،
کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آم کو اللہ نے مٹھاس دے دی، حلاوت دے دی، تو جب سے آم ہے اس میں آج تک حلاوت باقی ہے۔ املی کو ترشی دے دی تو آج تک اس میں ترشی باقی ہے۔ اگر مجمع بیدار ہے تو جملہ کہوں، اللہ نے آم کو حلاوت دی، اس میں حلاوت اور مٹھاس باقی ہے۔ اللہ نے املی کو ترشی دے دی تو اس میں آج تک ترشی باقی ہے۔ اب اگر کوئی صاحب چاہے کہ آم کے پہلو میں ایک املی کا پیڑ لگا دیا جائے تو یہ املی کا پیڑ کمبخت 1000 برس آم کے پہلو میں کیوں نہ پڑا رہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آم کی حلاوت اس میں منتقل نہیں ہو سکتی، کیوں؟ متوجہ ہیں آپ؟ بھئی املی کا پیڑ لگا دیں تو 1000 برس وہ وہیں پڑا رہے، لیکن آم کی حلاوت املی میں منتقل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ آم رہے گا، املی رہے گی، املی کی ترشی حلاوت میں نہیں بدلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کیفیت کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے ظرف میں بھی صلاحیت چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ متوجہ ہو، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو آپ دیکھیں دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اپنے مقصد حیات کو پورا نہ کر رہی ہو۔ اگر انحراف نظر آتا ہے، اگر بغاوت نظر آتی ہے معبود حقیقی سے، تو حضرت انسان میں، وہ حضرت انسان جن کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، خلاصہ کائنات بنایا، آپ دیکھیں نا، یعنی معصوم کا قول ہے کہ انسان تو اپنے کو ایک چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے، نہیں، یہ پورا عالم اکبر تیرے اندر سمٹا ہوا ہے، پورا عالم اکبر تیرے اندر سمٹا ہوا ہے۔ عالم اکبر آپ سمجھے، آگ ایک الگ چیز ہے، پانی ایک الگ چیز ہے، یہ جو کائنات میں ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں غور کریں، آگ الگ چیز ہے، پانی الگ چیز ہے، مٹی الگ چیز ہے، ہوا الگ چیز ہے، چونا الگ چیز ہے، ایرن الگ چیز ہے، نور الگ چیز ہے، نار الگ چیز ہے، ملک الگ چیز ہے، شیطان الگ چیز ہے۔ مگر جب قدرت نے تمام کائنات کو سمیٹا تو انسان کے چھوٹے سے بدن میں ساری کائنات سمیٹ کے رکھ دی۔ ایک انسان کے وجود میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، ایرن بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، نور بھی ہے، نار بھی ہے، ملک بھی ہے، شیطان بھی ہے، ساری کائنات اس نے سمیٹی ایک پیکر انسانی میں۔ تو اب انسان کو غور کرنا چاہیے، میں لمحے فکریہ دے رہا ہوں کہ جب خدا اتنی بڑی کائنات کو انسان کے ایک چھوٹے سے جسم میں سمیٹ سکتا ہے تو پورا قرآن نقطے میں کیوں نہیں سمیٹ سکتا؟ صلوات پر محمد آل محمد پر۔ میرے دوستو اور عزیزو، لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کہاں جانا ہے۔ یہ کون بتائے گا بھائی؟ شمشاد احمد بتائے گا۔ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے اور کیوں آئے ہیں؟ نہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں، نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اور جاننا ضروری ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں اور کہاں جانا کیا ہے ہم کو، یعنی ہمارا مبدأ سفر کیا ہے، ہمارا منتہا سفر کیا ہے، ہمارا مقصد سفر کیا ہے، یہ سب جاننا ضروری ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب جب جاننا ضروری ہے تو پھر اللہ پہ لازم ہے کہ وہ کوئی ایسا اہتمام کرے، توجہ دیں آپ، کوئی ایسا سلسلہ ہدایت قائم کرے کہ وہ سلسلہ جب شروع ہو یکے بعد دیگر ہادی آتے رہیں تو وہ ہمیں بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہم میں اور ہم حیوانات میں کیا فرق ہے، ہم میں اور
نباتات میں کیا فرق ہے، ہم میں اور جمادات میں کیا فرق ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے؟ کوئی ایسا ہو بتانے والا؟ ایام حج میں حج پہ جب حاجی جاتے ہیں واپس آتے ہیں، اب جب نیا قافلہ اگلے سال جاتا ہے تو وہ لوگ جو حج کر چکے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ حج کر آئے ہیں، یہ بتائیے وہاں موسم کیسا رہتا ہے، گرمی رہتی ہے، سردی رہتی ہے؟ تھکے ہوئے ہیں آپ، میں کیا کروں، میں کسی منزل پر لانا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں اور عزیزوں، وہاں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، ارہر کی دال ملتی ہے یا نہیں، مسور کی دال ملتی ہے یا نہیں، مرچ مسالہ وہاں دستیاب ہے یا نہیں، موسم کیسا، ٹھنڈا یا گرم؟ مطلب یہ کہ اگر ٹھنڈا موسم ہو تو گرم کپڑے لے جائیں اور گرم موسم ہو تو ٹھنڈے کپڑے لے جائیں۔ تو چونکہ حاجی صاحب حج کر کے واپس آ گئے ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ وہاں کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا ہے، لیکن ایک ایسا سفر جہاں سے کسی کی واپسی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ دے آپ، تو کون بتائے کہ وہاں کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا؟ لہذا خدا پہ لازم ہوا کہ وہ کچھ ایسی ہستیوں کو دنیا میں ہادی بنا کے بھیج دے جو ادھر کی بھی خبر رکھتے ہو ادھر کی بھی خبر رکھتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ دیکھیں اب ذرا سے مجھے قینچی چلانی پڑے گی تاکہ جلدی سے مجھے اصل منزل پہ آنے میں آسانی ہو۔ تمام نعمتوں میں، اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، لا تعداد لا تحصیٰ، بے شمار نعمتیں، اور ان بے شمار نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ سب سے عظیم نعمت ہے نعمت ہدایت۔ اب ذرا سا مجلس سننے کے موڈ میں آئے آپ، تمہید میری ختم ہوئی۔ بہترین نعمت ہے نعمت ہدایت۔ روٹی نعمت ہے، چاول نعمت ہے، گوشت نعمت ہے، سبزی دال ترکاری سب نعمت ہے، گھر نعمت ہے، در نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، خاندان نعمت ہے، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں۔ لیکن جب اللہ نے اپنی بارگاہ عبادت میں بلایا تو یہ نہیں کہا کہ یہاں کی روٹی مانگو، یہ نہیں کہا کہ یہاں کے کھانا مانگو، یہ نہیں کہا کہ ہماری نماز میں کپڑے مانگو، لباس مانگو، کہا ہماری بارگاہ ہدایت میں، ہماری بارگاہ عبادت میں آؤ تو کیا مانگو؟ کہو اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اگر اس نقطے پر متوجہ ہو گئے تو اس کا مطلب مجلس چل پڑی، اور اگر اب بھی نہ چلی تو چلانا آتا ہے مجھے۔ توجہ دیں آپ، اے پروردگار ہمیں نعمت ہدایت عطا فرما۔ کون سی ہدایت؟ ایسی ہدایت فرما جو ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن کر دے۔ جب تک چپ رہیں گے اسی آیت کا ترجمہ کروں گا، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ ایک مسلمان جب بارگاہ عبادت پروردگار میں جاتا ہے ہدایت مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ کوئی ایسی نماز ہے جس میں سورہ حمد نہ ہو؟ کوئی ایسا مسلمان ہو کہ سورہ حمد پڑھتا ہو اور یہ نہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ ہدایت مانگتا ہے یا نہیں؟ بولتے رہے میرے ساتھ، ہدایت مانگتا ہے نا؟ کس سے مانگتا ہے؟ آپ سے؟ آپ سے؟ شمشاد احمد سے؟ نہیں، کس سے مانگتا ہے ہدایت؟ پروردگار ہدایت چاہتا ہوں، سیدھے راستے کی ہدایت کر دے، ہدایت کر دے، ہدایت کر دے۔ بھائی کمال ہے، مسلمان مصلی پہ کھڑے ہو کے ہدایت اللہ سے مانگتا ہے، ہادی خود بنا لیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ بھائی کمال ہو گیا۔ آپ اللہ سے ہدایت کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے ہدایت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ محتاج ہدایت ہیں۔ تو جب ہدایت ادھر سے آئے گی تو ہادی ادھر سے کیوں؟ جب ہدایت ادھر سے ہے تو ہادی بھی ادھر سے ہونا چاہیے۔ اب آپ سنیں کہاں ہدایت ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، ذرا سا میرا ساتھ دے دیجئے گا تاکہ میں ساری باتیں کم وقت میں پیش کر سکوں۔
ارشاد ہوا جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، ارشاد ہوا انا ہدیناہ السبیل انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں سبیل کی طرف ہدایت کر دی، تم چاہو شاکر بن جاؤ چاہو کافر بن جاؤ، دو لفظیں ہیں برابر کی طرح، توجہ دیں آپ، تمہیں اختیار ہے چاہے شاکر بن جاؤ یا کافر بن جاؤ۔ ارے بھائی آج تو محفل بھی ہے، سارے شعراء کرام، مجھے نہیں معلوم کہ مجلس میں بھی آئے یا نہیں، جو شاعر میری مجلس میں نہیں آئے گا اس کو میں بھی داد نہیں دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ نہیں ایسی صلوات نہیں، مجھے باتیں پیش کرنی ہے، بلند آواز صلوات بھی میں جانتا ہوں تھوڑی سی بات میری دقیق ہو جاتی ہے، تو ہم نے تمہیں سبیل کی ہدایت کر دی۔ ایک لفظ میں مجلس تمام کر دوں گا، یہ سبیل کیا چیز ہے، سبیل ہے کیا چیز؟ آپ نے کہا کہ پروردگار ہماری ہدایت فرما صراط مستقیم کی طرف، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں سبیل کی ہدایت کر دی۔ میرے ساتھ رہیں تو میں مجلس پڑھوں۔ آپ نے کہا کہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اللہ نے کہا ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو سبیل ہے وہی صراط مستقیم ہے، اور جو صراط مستقیم ہے وہی سبیل ہے۔ تو اب ہدایت کہاں ملے گی؟ جو سبیل الہی پر آ جائے سمجھو وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ توجہ فرما رہے، اب سبیل کو سمجھیں، لفظ سبیل میں اپنے بچوں اور چھوٹے بھائیوں کو سمجھا دوں، سبیل یعنی راستہ، اور یہاں سبیل سے مراد ہے وہ راستہ جو اللہ تک پہنچا دے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ابھی متوجہ نہیں ہوئے، وہ آیت پڑھوں جو آپ کے ذہن سے بہت زیادہ قریب ہے۔ سبیل کی عظمت کو پہچانے، سبیل کی اہمیت کو پہچانے، جسے سبیل الہی مل گئی سمجھیے اس کو سب کچھ مل گیا، اور جو سبیل کھو بیٹھا وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھا۔ بھائی توجہ دیں آپ نے کہا صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اللہ نے کہا ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی، تو اب ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ سبیل ہے کیا چیز۔ آیت پڑھتا ہوں میں، غور کیجئے گا، ارشاد ہوا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، خبردار ان کے لیے تصور بھی نہ کرنا، سوچ بھی نہ لینا، جو ہماری راہ میں قتل ہو گئے، جو ہماری راہ میں ہماری سبیل میں مارے گئے، ان کے لیے تصور بھی نہ کر لینا کہ وہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور دلیل زندگی یہ ہے کہ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں نہیں آیا زندہ کون ہے؟ جو سبیل الہی پہ مر جائے وہ زندہ ہے۔ نہیں میں لفظیں بدل دوں، اگر سبیل الہی پر ثابت قدم ہے تو بستر پر لیٹ کے مر جائے تب بھی زندہ ہے، اور اگر سبیل سے ہٹ کے مر گیا تو میدان میں قتل ہو کے بھی مردہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ دیں آپ، توجہ دیں، جملوں کی قدر کریں۔ تو اب سبیل بنیادی چیز ہے، سبیل، جو اللہ کی سبیل پہ مر جائے وہ زندہ ہے، اور جب زندہ ہے تو اب دلیل چاہیے زندگی کی۔ توجہ دیں آپ، زندگی کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل یہ ہے کہ عند ربہم یرزقون، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ مولائیوں کا مجمع ایک جملہ کہوں گا، اللہ نے کہا جو ہماری سبیل پہ مر جائیں وہ زندہ ہیں، یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون، یہ اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ توجہ دے رہے ہیں آپ، رزق پاتے ہیں، یعنی جو بھی سبیل الہی پہ مارا گیا اس کا ادھر سے رزق پانا بعد شہادت بھی از روح قرآن ثابت ہے۔ نہیں، بہت شکایت ہوگی آپ سے، یعنی شہید ہونے کے بعد بھی وہاں رزق کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یاد رکھنا، رزق زندوں کو ملا کرتا ہے، مردوں کو نہیں ملا کرتا۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ جسے ادھر سے ملتا ہے وہی ادھر والوں کو بانٹتا ہے۔
اب ہم سے نہ کہو درگاہ پہ ہاتھ پھیلائے کیوں کھڑے ہو. خدا کی قسم اگر ادھر سے ادھر ملتا نہ ہوتا تو ہم ہاتھ پھیلا کے مانگتے نہ ہوتے. ہمارا مسلسل مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں مسلسل ادھر سے مل رہا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم جب انہیں رزق دیتے ہیں تو وہ اس میں سے دوسروں کو انفاق کرتے ہیں. بڑا سناٹا ہے. ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے بانٹنے والے تو دنیا میں اور بھی گزرے. بانٹنے والوں کو بانٹنے کا شوق تھا. نشے دولت میں آنے کے بعد لوگوں نے خزانوں کے دہانے کھول دیے نام و نمود کے لیے. آؤ لے جاؤ لے جاؤ. امیر شام سے چل کے مدینے آیا. امام حسن کا زمانہ. آنے کے بعد اس نے اہل مدینہ میں اعلان کیا کہہ لو اہل مدینہ سے کہو آئے اور اپنا سہمیہ لے جائیں, اپنا حصہ لے جائیں. ظاہر ہے کہ مال بٹ رہا ہے تو اب کون ہے جو نہیں آئے گا. ادھر خزانے کا دہانہ کھلا ہوا بٹ رہا ہے. جہاں سب کو پیغام دیا وہاں امام حسن کو بھی پیغام دے دیا کہ جاؤ فرزند علی حسن مجتبیٰ سے کہو وہ بھی آ کے لے جائیں. اور امام آ بھی گئے. توجہ دیں, امام کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. امام آئے مگر تاخیر سے. سب نے صبح سے لائن لگا رکھی تھی. امام آئے شام کو سارا دن گزارنے کے بعد. امیر شام کو غصہ آیا کہ اچھا اس لیے دیر سے آئے ہیں کہ مال ختم ہو گیا ہوگا اور جب میرا حق نہیں ملے گا تو جب آپ کا حق نہیں ملے گا تو میں اپنے لوگوں میں ذلیل ہو جاؤں گا. بڑے تنتنے سے اعلان کیا تھا لے جاؤ لے جاؤ. اور حسن کا مال کہاں گیا؟ تو شاید اس لیے آئے مجھے ذلیل کرنے کے لیے دیر سے آئے. اس نے جنون میں یہ اعلان کیا کہ جتنا دن بھر بٹا ہے اس کا 10 گنا اضافہ کر کے امام حسن کو دیا جائے. سمجھیں بات کو ذرا سا. تو سب لے گئے تھے تھیلیاں. امام کے آگے لا کے رکھا گیا ہوگا تھیلا جو کہ 10 گنا ہے نا. تو جیسے امام حسن کے سامنے اشرفیوں کا تھیلا رکھا گیا امام نے مسکرا سے پوچھا کہ اب میں جا سکتا ہوں؟ کہ بھائی اسی لیے بلایا تھا, مال دینا تھا, اٹھائیے اور جائیے. امام نے اپنے قدم آگے بڑھائے. امیر شام کے غلام نے آگے بڑھ کے بس ذرا سا اخلاق کا مظاہرہ کیا. اس نے امام عالی مقام کی جوتیاں سیدھی کر دی. کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ جوتیاں سیدھی کر دی. امام نے مسکرا کے فرمایا یہ اشرفیوں کا تھیلا تو اٹھا لے جا. امیر شام کو پھر غصہ آیا, آپ میری توہین کر رہے ہیں, آپ نے یہ کیا کیا؟ کہ میں نے کیا برا کیا؟ اس نے میری جوتیاں سیدھی کر دی. میں نے کہا تو اسے تھیلے کو اٹھا کے لے جا, اس میں کیا پریشانی ہے؟ کہ یہ تو میری توہین ہے اس لیے کہ میں نے یہ آپ کو دیا ہے. امام نے کہا تو سمجھ رہا میں مال لینے آیا ہوں؟ میں بھی تیری اوقات بتانے آیا ہوں. جتنا تو وقت کے امام کو دیتا ہے اتنا تو میں تیرے غلام کو دیتا ہوں, اتنا تیرے غلام کو دیتا ہوں. چاہنے والوں کا مجمع ہے, سنو, اتنا میں تیرے غلام کو دیتا ہوں. آل محمد کے چاہنے والوں غور کرو. ارے جو اپنے دشمن کے غلام کو بے مانگے اتنا دے دے وہ اپنے غلاموں کو مانگنے سے کیا نہیں دے سکتا. سلام پر محمد و آل محمد. خوش قسمت ہیں آپ کہ در اہل بیت سے وابستہ. آپ کو در در کی ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں. آپ ان کے چاہنے والے ہیں کہ جن کے گھرانے کے ہر فرد میں اللہ کی سبیل پہ جان دی ہے.
اللہ کی سبیل کو پہچانیے. تو اب سبیل کی دعوت کوئی دے, سبیل الہی کی رہنمائی کرے تو ہم سبیل پہ آئیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اب دیکھنا ہوگا. ماشاءاللہ متوجہ تو ہوئے آپ کسی طرح. میرے پاس کل آدھا گھنٹہ ٹائم ہے بھائی, آدھے گھنٹے میں سب کچھ مجھے پڑھ دینا ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ کون ہے جسے سبیل الہی کی طرف دعوت دینے کا حق ادھر سے حاصل ہے. کون ہے؟ تو پہلی ہستی جو داعی سبیل ہے وہ تو خود اللہ کی ذات ہے, کیونکہ اس نے کہا انا ہدیناہ السبیل. ایک ہی لفظ پہ مجلس ختم کروں گا. ہم نے سبیل دکھا دی, اما شاکر اما کفورا, اور تمہیں اختیار دے دیا کہ تم شاکر بندے بن جاؤ یا کافر بندے بن جاؤ. میں کہوں گا پروردگار کوئی اور بھی ہے جسے دعوت سبیل دینے کا حق ہے؟ دیکھیے میری محنت برباد نہ کیجئے گا, چونکہ ابھی دیکھیے مجھے رات بھر یہاں بیٹھنا ہے, محفل میری صدارت میں, صبح مجھے بخارے میں جا کے مجلس پڑھنی ہے. ابھی بھی میں تھکا باندھا ہوں, سارا دن مجھے آرام نہیں ملا ہے, تو مجھے زیادہ پریشان نہ کیجئے گا, جلدی جلدی لے لیجئے گا. اے پروردگار کیا کوئی اور بھی ہے جسے دعوت سبیل دینے کا پاور حاصل ہے؟ آپ کہیں گے یہ بھی کوئی بات ہے, آپ دیکھ نہیں رہے ہیں شہر شہر گلی گلی گاؤں گاؤں اللہ والے دعوت سبیل دے تو رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں بھائی, توجہ فرما رہے ہیں, وہ ہر طرف دعوت سبیل دے رہے ہیں. تو ہمیں بھی شوق ہوا کہ ہم دیکھیں بھائی کیسے دعوت سبیل دیتے ہیں. تو جدھر کو ہم چلے گئے ہم نے کہا دعوت کھا رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں بھائی, یاد رکھیے گا دعوت کھانا اور ہے, سبیل کی دعوت دینا اور ہے. دعوت سبیل دینے کا حق ہر ایک کو نہیں ہے. دعوت سبیل دینے کا حق یا اللہ کو ہے یا اس کو کہ جس نے اختیار, جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تو وہ دوسرا کون ہے میرے بابود؟ ارشاد ہوا ادعو الی سبیل ربک. میرے حبیب اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دیجئے. کیسے دعوت دیجئے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, حکمت سے اور اچھی اچھی نصیحتوں سے. وجادلہم باللتی ہے احسن, اور دیکھیے آپ لوگوں سے مجادلہ کیجئے مگر خوبصورتی سے, بھدے پن سے نہیں, خوبصورتی سے مجادلہ کیجئے. تو دوسرا داعی سبیل کون ہوا بھائی؟ خدا کی قسم مجھ میں ہنر ہوگا سب کی خاموشی کا روزہ توڑوا دوں گا. دوسرا سبیل ہے, داعی سبیل کون ہوا؟ پہلا داعی سبیل اللہ, دوسرا داعی سبیل اس کا رسول. تو میں کہوں گا اے پروردگار تیرا رسول 63 برس کے لیے دنیا میں آیا ہے, 63 سال کی زندگی گزار کے تیرا رسول چلا جائے گا, سبیل تیری رہے گی قیامت تک. تو ہمیں یہ بھی تو پتا چلے کہ نبی کے بعد کون ہوگا دعوت سبیل دینے والا. اگر قرآن سے 1 انچ ہٹ کے بات ہو تو مجھے یہی ممبر سے اتار لینا. پورا ایڈریس دے رہا ہوں, پورا فل ایڈریس دے رہا ہوں, دل و دماغ کی ڈائری میں نوٹ کر لو کہ نبی کے بعد داعی سبیل قرآنی نقطہ نگاہ سے کون ہوگا. یہ نہ آپ طے کریں گے نہ میں طے کروں گا, یہ تو اللہ طے کرے گا کہ دیکھو میں ہوں داعی سبیل, میرے بعد میرا رسول. معبود رسول کے بعد اب آیت کا سہارا لیتا ہوں, قل ھذہ سبیلی. میرے حبیب ان سے کہیے کہ یہ میری سبیل ہے. ایک لفظ پر موضوع چھیڑنا آسان, نبھانا مشکل, موضوع کی فرمائش کرنا آسان, موضوع کو برداشت کرنا بہت مشکل. توجہ ہے نا. اب میں دائیں بائیں ادھر کی ادھر جوڑتا جاؤں تو یہ ذرا شان خطابت کے خلاف ہے. خطابت یہ کہ ایک ٹاپک لو, ایک موضوع لو, اسی پر فضائل سے لے کے مصائب تک ڈٹے رہو. یہ ہوتی ہے تقریر. آپ گھبرائیں نہیں, ایک لفظ میری بحث ہے. اور جو حضرات کثرت سے مجھے سنتے میرے مزاج سے واقف ہیں, میں تو ایک لفظ کو پکڑتا ہوں اور اس کی بخیا ادھیڑتا ہوں, بال کی کھال ادھیڑ کے اس میں سے کریم مال نکال کے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. کون ہے نبی کے بعد داعی سبیل؟ پوچھو قرآن سے. قرآن نے آواز دی قل ھذہ سبیلی. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ میرے حبیب کہیے کہ یہ ہے میری سبیل.
ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میری محنت رائے گا نہ ہو۔ میرے حبیب کہیے ان لوگوں کو بتائیے کہ یہ ہے میری سبیل جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے بعد۔ یا نبی اللہ آپ کے بعد کون دعوت دیتا ہے؟ آیت کا اگلا حصہ، آیت کا اگلا حصہ وَمَنِ اتَّبَعَنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک وہ داعی سبیل ہے جو مومنین میں سے ہے۔ اب میں کہاں سے لفظیں لاؤں؟ جو مومنین میں سے ہے، اس کا مطلب یہ کہ سارے مومنین داعی سبیل نہیں ہوتے، مومنین میں سے ایک ہے جو دعوت سبیل دینے کا حق رکھتا ہے۔ اب وہ مومنین میں سے ایک ہے، مجمع کی خاموشی بتا رہی ہے کہ ابھی سراغ نہیں ملا، نبی کے بعد وہ ایک کون ہے؟ تو میں کہوں گا یہ ایک تو آئیڈیل پیش کیا گیا ہے۔ قرآن میں ہمیشہ صفات سے بات ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں صاحب یہ آیت علی کی شان میں، وہ آیت علی کی شان میں، تو اگر یہ آیتیں علی کی شان میں ہیں تو یہاں علی کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ تو میں کہوں گا کہ نام لینے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کے تذکرے کے لیے نام لیا جائے۔ قرآن کا ایک اصول ہے، وہاں صرف صفات سے بات ہوتی ہے، اس میں ذات سے بات نہیں ہوتی ہے، صفات سے بات ہوتی ہے۔ آپ یہ ضد نہ کریں کہ صاحب قرآن میں اگر یہ آیت علی کی شان میں ہے تو علی کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ ارے کوئی صاحب اگر اپنی مرغی کا نام نور جہاں رکھ دیں تو وہ ملکہ ہند تو نہیں ہو جائے گی بھائی۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہاں صفات سے بات ہوتی ہے، صفات بتا دی گئی۔ میرے حبیب لوگوں سے کہیے کہ یہ ہے میری سبیل، میرے رب کی سبیل جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں پوری بصارت کے ساتھ، انا میں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک وہ دعوت سبیل دیتا ہے کہ جس نے میری اتباع کا پورا حق ادا کر دیا۔ یہ ہوئی صفت، وہ ہے نبی کے بعد داعی سبیل الہی جس نے اتباع پیغمبر کا پورا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیو، میں نے آسانی سے کہہ دیا، آپ نے آسانی سے سن لیا۔ ہے کوئی دنیا کا مسلمان حیات پیغمبر سے لے کے آج تک کسی مسلمان کی جرأت ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے اتباع پیغمبر کا حق ادا کر دیا؟ میں ذرا صاحب کا سکوت توڑوں۔ ایک چیز ہے اطاعت اور ایک چیز ہے اتباع، مگر دونوں میں ہے فرق۔ اطاعت اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے۔ مثلا آیت اتری اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اور آپ نے نماز پڑھی تو یہ ہوئی اطاعت۔ اور نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، اور آپ نے ویسے ہی پڑھ لی تو یہ ہوا اتباع۔ کہاں سے لفظ لاؤں؟ کبھی کبھی تو ممبر پر پریشان ہو جاتا ہوں، بھائی آپ تو بولیں، اکیلے اسٹیج پہ ہیں، آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ اکیلے بولیں، سارے مجمع پہ آپ کا روب دبدبہ قائم ہو جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اطاعت یعنی اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھ لی، اطاعت۔ اور اب نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لہجہ بتا رہا ہے کہ حیات پیغمبر میں بھی کچھ لوگ ویسے نماز نہیں پڑھتے تھے جیسے نبی نماز پڑھتے تھے۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ بھائی ذرا توجہ دے، یہ ہے اتباع، یہ ہے اتباع، یعنی جو نبی نے کیا وہی تم کرو، جیسے نبی نے کیا ویسے ہی تم کرو۔ جیسے نبی وضو کرتے تھے ویسے وضو کرو، جیسے نماز پڑھتے تھے نماز پڑھو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جیسے نبی کھانے کا طریقہ تھا ویسے کھانا کھاؤ، اسے کہتے اتباع۔ تو ہو سکتا ہے ادھر والے کہیں ہم بھی اتباع کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم سے بڑا اتباع پیغمبر کرنے والا کون ہوگا؟
بھائی ذرا میرا ساتھ دیجیے گا، بہت حساس موڑ پہ ہوں میں، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے اتباع کر لیا، لیکن ذرا سوچئے نماز میں اتباع کرنا، روزے میں اتباع کرنا، حج میں اتباع کرنا، زکوٰۃ میں اتباع کرنا، توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ بہت آسان ہے، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق بیداری سے ہے۔ آپ ہی نہیں میرے ساتھ، بیداری سے ہے۔ نماز بیداری میں پڑھی، روزہ بیداری میں رکھا، حج بیداری میں کیا، تو چلیے تھوڑی دیر کو مانے لیتا ہوں، آپ نے نبی کے اتباع کا حق ادا کر دیا، کاہے میں؟ بیداری میں، جاگنے میں۔ لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے اتباع پیغمبر کا حق کر دیا۔ اتباع پیغمبر کا حق اس نے ادا کیا جس نے خالی جاگنے میں اتباع نہیں کیا، سونے میں اتباع کیا، اور سونے میں ایسا کامل اتباع کیا کہ ساری رات مشرکین یہ نہ طے کر سکے کہ بستر پہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ صلوات علی محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ کوئی سونے میں اتباع کر کے دکھائے؟ نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ اگر نبی کہتے تو لیٹ جاؤ، لیٹنا کتنا آسان تھا۔ میں کہوں کہ آج اس تخت پہ آپ لیٹ جائیں، لیٹ جائیں گے، لیکن میں کہوں کہ جناب آپ یہاں قالین پر فوراً سو جائیں، تو آپ کہیں گے مولانا آپ مجھے سونے کا حکم دے رہے ہیں، بھلے ممکن ہے کہ آپ کے کہنے سے مجھے نیند آ جائے، اتنے لمبے لمبے انجیکشن لگواتا ہوں کہ نیند آ جائے، تو آتی نہیں، آپ کے کہنے سے آ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن ہمارا درود و سلام ہو مولا کائنات پر کہ انہوں نے اتباع پیغمبر کا ایسا حق ادا کیا کہ خالی جاگنے میں نہیں، سونے میں اتباع کیا، سونے میں اتباع کیا۔ جب اس منزل پہ آگے ایک جملہ کہوں گا، ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، آپ رات دن علی ہی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ مجلسوں میں علی کا ذکر، محفلوں میں علی کا ذکر، نظم میں علی کا ذکر، نثر میں علی کا ذکر، جلوسوں میں علی کا ذکر، امام باڑوں میں علی کا ذکر، مسجدوں میں علی کا ذکر، سوتے ہیں تو علی کا ذکر، جاگتے ہیں تو علی کا ذکر، رات دن علی کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ لوگ غالی ہیں، غلو کرتے ہیں، آپ نے علی کو نبی سے بڑھا دیا ہے، علی کو نبی سے بڑھا دیا ہے، مگر دنیا کو شاید ہمارا عقیدہ معلوم نہیں ہے۔ میں آپ کو شب ہجرت تک لایا ہوں، اسی حوالے سے ایک جملہ دوں گا، اس امید کے ساتھ کہ پورے حال میں کوئی ایسا ہاتھ نہ ہوگا جو بلند نہ ہو جائے۔ توجہ فرمایا آپ کہ دنیا ہمارے عقیدے کو دیکھ پہچانتی نہیں، سمجھتی نہیں ہے، وہ اعتراض ٹھونک دیتے ہیں، آپ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، ہم اور علی کو نبی سے بڑھا دیں۔ دنیا والوں ہمارا عقیدہ کان کھول کے سنو، خدا کی قسم جس نے ایک رات کے لیے علی کو نبی سمجھ لیا، ہم انہیں آج تک کافر سمجھتے ہیں، ہم انہیں آج تک کافر سمجھتے ہیں۔ تم کہتے ہو بڑھا دیتے ہو، حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم علی کو بڑھا نہیں دیتے، آپ نبی کو گھٹا اتنا دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنا گھٹا دیتے ہیں کہ جب علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ رسول کا مرتبہ کم ہے۔ نہیں، رسول اسلام بہرحال نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ ہمیں حق کیا ہے کہ ہم علی کو بڑھائیں، اور بڑھایا اسے جاتا جس کی حد معین ہو۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ یہاں تو فضائل علی کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو بات میں دینا چاہ رہا ہوں اس کے لیے مجمع متوجہ نہیں ہوا۔ مجھے ایک آیت پڑھنی ہے، اب مجھے قرآن ہی سے پوچھنا ہے کہ اتباع کرنے والے تو بہت ہیں، اتباع پیغمبر کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں۔ اے قرآن، ہمیں ایسی ہستی کا پتہ بتا
اور اس کے ایسے صفات بتا کہ ہم بغیر پوچھے سمجھ لیں کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اتباع پیغمبر کا حق ادا کیا۔ اور اب جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں اگر کوئی یہ بھی نہ سمجھے تو اس سے خدا سمجھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارشاد ہوا واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین۔ میرے حبیب آپ اپنے شانوں کو ان لوگوں کے لیے جھکا دیں جنہوں نے آپ کے اتباع کا حق ادا کر دیا، اور آپ چپ بیٹھے ہوئے۔ ارے اتنا زبردست ایڈریس دے رہا ہوں میں۔ اے میرے حبیب اپنے دونوں شانوں کو ان کے لیے جھکا دیجئے جنہوں نے آپ کے اتباع کا حق ادا کر دیا۔ بتاؤ کون ہے جن کے لیے نبی نے شانوں کو جھکایا؟ یہ تو تاریخ بتائے گی۔ یا بت شکنی کے دن نبی نے علی کے لیے شانے جھکائے، یا عید کے دن حسنین کے لیے شانے جھکائے۔ سلام بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے میرے بھائی؟ کیا صلوات پڑھنے کا بھی دم نہ رہا؟ آپ رات بھر کیسے جاگیں گے؟ کہتے ہیں کہ ارے صاحب یہ تو توہین رسالت ہو گئی، علی نے نبی کے دوش پہ قدم رکھا، مہر نبوت پہ قدم رکھ دیا، یہ تو توہین رسالت ہو گئی۔ تو میں کہوں گا علی نے قدم رکھا یا نبی نے قدم رکھوائے؟ بھائی نبی نے ہی تو سوار کیا ہے، اور آپ نے کیسے کہہ دیا کہ علی دوش رسالت پہ سوار ہو گئے تو رسالت کی توہین ہو گئی؟ بھلا قرآن پہ قرآن رکھنے سے قرآن کی توہین ہوتی ہے؟ کیا کہنا بھائی؟ توجہ دے نا۔ میں جب قرآن پر قرآن رکھنے سے قرآن کی توہین نہیں ہوتی تو اگر امامت دوش رسالت پہ آ جائے تو رسالت کی کیسے توہین ہوگی؟ اور اب جب قرآن آپ رکھتے ہیں تو کس ترتیب کا خیال رکھتے ہیں؟ چھوٹا قرآن، بڑا قرآن نیچے ہوتا ہے، چھوٹا قرآن اس کے اوپر ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد آل محمد پر نور علی نور۔ تو یا بت شکنی کے دن شانے جھکائے نبی نے علی کے لیے، یا عید کے دن شانوں کو جھکا دیا نبی نے کس کے لیے؟ حسنین کے لیے۔ یہ عجب اتفاق ہے، کیا کروں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ عجب اتفاق ہے، حسن اتفاق، کہ شہزادوں نے لباس کی فرمائش ماں سے کی اور سواری کی فرمائش نانا سے کی، نانا سے فرمائش کی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لباس ماں سے مانگا تھا، سواری باپ سے مانگ لیتے، لیکن عزیزوں مانگے کیسے؟ منصوبہ پروردگار یہ ہے کہ سواری بابا سے نہ مانگ لینا، ورنہ وہ لوگ جن کی شان میں سورہ منافقون ہم نے نازل کی ہے وہ یہ کہہ دیں گے کہ ارے وہ علی باپ تھے، شفقت پدری کا تقاضا تھا، بچوں نے فرمائش کی سواری کی تو ناکا بن گئے، لہذا علی سے سواری نہ مانگنا، اس نبی سے مانگنا جو ساری کائنات کا رسول ہے، اس سے سواری مانگنا۔ اور جب وہ ناکا بنے گا تو اب وہ نانا ناکا نہیں بن رہا ہے، رسالت ناکا بن رہی ہے۔ توجہ دیں آپ، اب کیفیت ہے، اس میں پوری تفصیل ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا۔ سبیل الہی کو پہچانیے۔ بچوں نے فرمائش کی، نانا سب کے پاس ناکے ہیں، سب لوگ عید کا دن ہے، سب لوگ جو اپنے ناکوں میں سواروں کی عیدگاہ جائیں گے، ہم کیسے جائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ شہزادو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہارے پاس سواری نہیں ہے؟ تمہاری سواری تمہارے سامنے موجود ہے۔ ایک کاندھے پہ حسن کو لیا، ایک کاندھے پہ حسین کے لیا، یعنی ایک کاندھا حسن کے لیے جھکایا، وہی ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اور ایک کاندھا حسین کے لیے جھکایا، شہزادوں کے لیے۔ اور تاریخ پڑھیے تو آپ کو ملے گا، تفصیل ہے، میں کیا کروں، وقت نہیں ہے۔ بچوں نے کہا سب کا ناکا بول رہا ہے، ہمارا ناکا خاموش کیوں ہے؟
نبی نے ناکوں کی آواز بنائی. کیا کہہ رہا ہوں؟ ناکے جیسے بولتے ہیں ویسی آواز بنائی. دیکھیں نبی کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے، اس لیے کہ آپ منصب نبوت پہ فائز ہیں، اور نبی اپنی زبان سے کبھی کوئی لا یعنی لفظ نہیں نکالتا، یہ شان نبوت کے خلاف ہے. لہذا نبی کے کمال احتیاط کو دیکھیں کہ آپ نے ناکوں کی آواز بنائی لیکن زبان سے نکلنے والے لفظوں کو بے معنی نہیں ہونے دیا. کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیسے مجلس سن رہے ہیں؟ کہ الاف الاف الاف، دیکھنے میں یہ ناکوں کی آواز ہے لیکن ان لفظوں کے معنی ہیں. 3 بار کہا الاف الاف، یعنی معبود بخش دے بخش دے بخش دے. 3 ہی بار کہہ پائے تھے، جبریل نازل ہوئے. اللہ کے رسول آپ نہ کہیے گا الاف، اس لیے کہ آپ کے 3 بار الاف کہنے سے جہنم کی 3 حصہ آگ بجھائی جا چکی. بھائی توجہ دیں، آپ شہزادوں کا مقصد سمجھ رہے ہیں؟ یہ نانا سے ضد نہیں کر رہے ہیں، جہنم کے بھڑکتے شعلوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. دوسری فرمائش کی کہ نانا سب کے ناکوں کی مہاریں ہیں، ہمارے ناکے کے تو مہار نہیں. آپ نے اپنی زلفوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. کہا نہیں، تمہارے ناکے کی بھی زلفیں ہیں. ایک زلف امام حسن نے پکڑی، ایک امام حسین نے پکڑی. یعنی آج رسالت نے اپنی باغ امامت کے ہاتھوں میں دے دی. کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہیں اختیار ہے، جدھر چاہو رسالت کو موڑ دو. آپ تاریخ پڑھیے گا تو پتا چلے گا کیا نازبرداری ہے کہ نبی شہزادوں کو لے کے چلے تو اونچک اونچک کے چل رہے تھے تاکہ ہمارے شہزادے سواری پر سفر کرنے کا کیف اٹھا سکتے ہیں. اونچک اونچک کے چل رہے تھے. آپ تو ایسے سن رہے ہیں کہ جیسے مجلس دیکھنے آئے ہیں، سننے نہیں آئے ہیں. کچھ لوگ مجلس دیکھنے آتے ہیں اور کچھ مجلس سننے آتے ہیں. تو آپ کا اندر بیٹھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ سننے آئے ہیں تو سننے کی طرح سنیں اور مزاج رسالت کو پہچانے. لوگ کہتے ہیں ہر وقت اہل بیت کا ذکر، ہر وقت اہل بیت کا ذکر، سرکار کا ذکر ہونا چاہیے، نبی کا ذکر ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ان کے لیے جواب فراہم کر رہا ہوں. ایک صاحب نے دیکھا کہ بڑے ناز و نعمت سے شہزادوں کو لے کے رسول چل رہے ہیں، اچک اچک کے چل رہے ہیں. انہوں نے نبی کو گویا مسکا لگانا چاہا. توجہ دے رہے ہیں؟ ان کا سبحان اللہ نعم المرکب، اے سبحان اللہ کتنی اچھی سواری ہے. وہ سننا تھا کہ رسالت کی جبین پہ شکن آ گئی کہ اے شخص یہ کیوں کہتا کتنی اچھی سواری ہے، اسی منہ سے یہ کیوں نہیں کہتا کتنے اچھے سوار ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ نبی کو تنہا اپنی تعریف پسند نہیں ہے. اگر نبی کو خوش کرنا ہے تو ان کے اہل بیت کا تذکرہ کرو. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ توجہ میرے بھائی. لہذا انہوں نے سوچا اب رسول کا مزاج تو برہم ہو گیا، اب کیا کیا جائے، کیسے خوش کیا جائے. تھوڑی دور رسول چلے تھے تو ایک مرتبہ انہی صاحب نے کہا اللہ کے رسول آپ کو بڑی زحمت ہو رہی ہوگی، 2 شہزادوں کو اکیلے لے کے چل رہے ہیں، آپ کو بڑی پریشانی ہو رہی ہوگی. لہذا بہتر یہ ہے کہ ان میں سے کم ایک کو مجھے دے دیجئے. انہوں نے کہا ایک کو مجھے دے دے. نبی نے کہا تمہیں ایک کو بھی نہیں دوں گا. کہا ایک کو دے دیجئے. کہا ایک کو بھی نہیں دوں گا، ایک کو بھی نہیں دوں گا. ادھر سے اصرار پہ اصرار، ادھر سے انکار پر انکار. یا رسول اللہ ایک کو ہمیں دے دیجئے. نبی نے کہہ تو دیا کہ میں تمہیں ایک کو بھی نہیں دے سکتا. کہ اللہ کے نبی کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہر پھول اپنی شاخ پہ اچھا لگتا ہے. صلوات بر محمد. انہیں یہیں رہنے دو. ایک اور صلوات بھیجے محمد آل محمد.
دیکھا آپ نے؟ تو مرسل اعظم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کبھی علی کی شکل میں، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں اللہ کی سبیلوں کو پہچنوا رہے ہیں. کیا اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ کی سبیل کو پہچانو. یہ ہے الہی سبیل. مجھے ذرا کچھ یاد آ گیا. میں ذرا نسیم الحسن باقری صاحب جو بہت نعرے لگواتے ہیں، آج ان کی آواز کچھ گرفتہ اس لیے قابل رحم ہے. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، ایک جملہ کہوں گا. پہلا داعیہ سبیل، آخری بات ہے، پہلا داعیہ سبیل اللہ قرآنی نقطہ نظر سے، اور دوسرا داعیہ سبیل اللہ کا رسول، تیسرا داعیہ سبیل وہ کہ جس کے لیے نبی شانوں کو جھکا دے. سمجھ میں آ گیا نبی کے بعد کون؟ سارا جھگڑا جو ہے بات کا ہے، نہیں سمجھے ترجمہ کرنا پڑے گا. کیا نبی کے بعد داعیہ سبیل کون؟ اللہ کی سبیل کی طرف ہدایت کرنے والا، دعوت دینے والا کون؟ سارے صفات قرآن نے بتا دیے. پہچانے ادھر سے منصوبہ کیا تھا اور ادھر منصوبے کیا کیا بن گئے. اور پھر میں جملہ دہراؤں گا جو بار بار دہراتا ہوں کہ آپ اگر اعلیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو پہلے ادنا کو سمجھیے. جو لوگ ادنا کو نہیں سمجھ سکتے وہ اعلیٰ کو پہچان ہی نہیں سکتے. جناب بلال کون ہیں؟ مؤذن رسول اللہ ہے نا. غور کر رہے ہیں؟ آخری بات ہے میری. رسول نے انہیں اپنا مؤذن قرار دیا. روزانہ اذان کہتے تھے. چونکہ بیچارے حبش کے رہنے والے تھے، رنگ آپ کا سیاہ تھا، یعنی عربوں کی طرح گورے چٹے نہیں تھے، کالے تھے، سیاہ فام تھے. دوسری پریشانی ہے کہ ان کا شین قاف صحیح نہیں تھا، یعنی وہ اکثر شین کو سین کہہ دیا کرتے تھے. کچھ گورے گورے لوگ جنہیں اپنی فصاحت زبان پہ بڑا گھمنڈ تھا، وہ رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول، ایک تو یہ کالے کلوٹے، دوسرے ان کے الفاظ صحیح نہیں، صحت الفاظ ہی نہیں، آپ نے ان کو مؤذن بنا دیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں. سو گئے کیا؟ یہ شین کو سین کر دیتے ہیں، اشہدو اشہدو کہہ دیتے ہیں، اشہدو نہیں کہہ پاتے. سنیں، بارگاہ رسالت میں کسی شخص سے بات نہیں ہوتی، کسی شخصیت سے بات نہیں ہوتی، کردار سے بات ہوتی ہے، ایمان کے معیار سے بات ہوتی ہے. کہ ان کا شین قاف تو صحیح ہے ہی نہیں ہے. یہ اشہدو کو اشہدو کہتے ہیں. نبی نے کہا خبردار، خاموش. سین و بلال ان کا شین عند اللہ، بلال کی سین اللہ کے نزدیک شین کی حیثیت رکھتی ہے، شین کی حیثیت رکھتی ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ مؤذن بدل دیجئے. اگر مؤذن بنانا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنائیے. چنانچہ ایک دن منصوبہ بنایا کہ یہ تو کسی طرح بلال کو ہٹا ہی نہیں رہے، لہذا ایسا کرو کہ آج تھوڑا وقت سے پہلے کسی کو لے چلو. قبل اس کے کہ بلال مسجد میں پہنچے، ان کی جگہ لے جا کے ان کی جگہ سمجھے بات کی حساسیت کو، ان کی جگہ سے بلال کی جگہ پہ کسی شین والے کو کھڑا کر دو، مجھ سے اذان کہلواؤ. اذان ہو گئی، نبی مسجد میں آئے نہیں. سب کی نگاہیں مڑ مڑ کے ادھر، ابھی آئے نہیں. کیا معاملہ ہے؟ کچھ طبیعت ناساز ہو گئی؟ کیا بات ہو گئی؟ رسول تو بولے ٹائم آتے تھے، آج آئے نہیں، آج آئے نہیں. کہا ایسا ہے چلو گھر پہ چلو، دخل باب کرو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، پوچھو تو صحیح کب تک یہاں مسجد میں بیٹھے رہے. دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ ہمیں نمازی لوگ. کہا کیسے آ گئے؟ کہا مسجد میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے. کہا ابھی انتظار ہو رہا ہے؟ اتنا سویرے؟ کہا اللہ کے رسول سویرا نہیں ہے، اذان ہو گئی. کہا ہم نے تو سنی نہیں، ہم نے تو سنی نہیں. کہا اللہ کے رسول اذان ہو گئی، بڑی شاندار اذان ہوئی ہے، بڑے بہترین لب و لہجے میں ہوئی ہے. کہا ہوئی ہوگی، ہم نے تو سنی نہیں. جاؤ اسی سے اذان کہلواؤ جو روز کہتا ہے. ارے اتنا سناٹے میں آپ، جو روز کہتا ہے. یاد رکھو اگر آج بلال اذان نہیں کہیں گے تو سورج بھی نہیں نکلے گا. ارے بلال کا مرتبہ پہچانا. اب امت اپنی اوقات پہچانے.
اگر یہاں سے لے کے پیچھے تک مجمع اس باریک نقطے کو نہ سمجھ سکا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ اب امت کو چاہیے اپنی حیثیت اپنی اوقات پہچانے۔ نبی کے تیور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم جسے گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دیں اسے تم ہٹا نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے۔ ارے دنیا سوچے جب